برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المغیث الکریم۔ سب سے پہلے نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ برادران اہل سنت کو حضرت سیدنا مخدوم الملت والدین سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص پاک کی، کہ جو عرص پاک ہم سے قریب تر ہے، اور بزرگان دین کی محبت کو دل میں بسا کر ان کے آراس کے موقع پر ان کی محافل کو سجانا، ان کی بارگاہوں میں محبتوں کا خراج پیش کرنا، یہ اہل سنت کا طرۂ امتیاز ہے اور ان کا مسلکی اور مذہبی پہچان اور مذہبی علامت ہے۔ ہم حضرات اولیاء سے یوں ہی محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ نے ہماری تقدیروں میں لکھا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی پاکیزہ حدیث ہے، جس کو سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف۔ فرمایا روحیں عالم ارواح کے اندر ایسی ہی جمع تھی اور ہیں جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، تو جن روحوں کا آپس میں تعلق اور رشتہ ہو گیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، روحوں کی دنیا میں عالم ارواح میں، تو جن روحوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان ہو گئی تھی، ائتلافا، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی، اور وہ روحیں انسانی قالب، انسانی ڈھانچے اور انسانی شکل میں جسم و جسمانیت کے ساتھ آئیں، تو اللہ نے نفرت پیدا نہیں فرمائی بلکہ محبت پیدا فرما دی۔ اور اس کے بعد فرمایا وما تناکر منہا اختلفا، اور جن روحوں کا آپس میں کوئی تعلق اور کنیکشن نہیں ہوا تھا، رب قدیر نے ان کے درمیان اتحاد پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافی کرتی رہیں۔ دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جماعت وہ ملتی ہے جو حضرات اولیاء کے مزارات پر مسلسل حاضری دیتی اور اس کو باعث برکت سمجھتی ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اطلبوا عند حسان الوجوہ، پاکیزہ چہرے والے خوبصورت چہرے والوں کے پاس جا کر طلب کرو، حاجتیں مانگو۔ اور ایک حدیث پاک جس کو میرے اور آپ کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ اضل احدکم شیئا واراد عونا وہوا بارض لیس بہا انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فإن للہ عبادا لا یراہم۔ فرمایا اگر تم میں سے کسی کا کوئی سامان غائب ہو جائے اور وہ ایسی زمین میں ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔
اب وہاں جب کوئی بندہ اور جان پہچان والا ہے ہی نہیں تو کیسے مدد کریں گے، اور کون مدد کرنے آئے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اس کو نظر تو نہیں آتے، لیکن جب پکارتا ہے تو اس کی مدد کے لیے وہ تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسی پاکیزہ ذاتوں میں کہ جو ہمارے ہر درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں اور بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کو شفا دینے میں باذن الہی کوئی ذات اگر ہے تو وہ ایک ذات مخدوم الملت والدین حضور سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ حسینی سید ہیں جن کا نسب نامہ تو میں ابھی گوش گزار کروں گا، لیکن بشارت مصطفیٰ کا نام حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تاریخ میں آپ کی ملتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار سیدنا سلطان سید ابراہیم سمنانی جو ایران کے فرما روا اور بادشاہ تھے، ایک شب اور ایک رات ان کے خواب میں سرکار علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے، چونکہ تمہارے نبی کی شکل میں شیطان کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے یہ فرمایا ابراہیم تمہارے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، لیکن ان 2 بیٹوں میں ایک کا نام محمد اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام محمد عارف رکھنا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحی جافزہ بشارت عظمیٰ سنائی، اور 708 ہجری میں ٹھیک صبح کے وقت حضرت سیدنا اشرف الملت والدین سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے آپ حسینی سید ہیں، آپ بیٹے ہیں سید سلطان محمد اشرف نور بخشی کے، ان کے والد کا نام سلطان سید ابراہیم نور بخشی، ان کے والد کا نام سید عماد الدین نور بخشی، ان کے والد کا نام سید نظام الدین علی شیر، ان کے والد کا نام سید ظہیر الدین، ان کے والد کا نام سید تاج الدین بہلول، ان کے والد کا نام سید محمود نور بخشی، ان کے والد کا نام سید مہدی ابن سید، ان کے والد کا نام سید کمال الدین، ان کے والد کا نام سید جمال الدین، ان کے والد کا نام سید حسن شریف، ان کے والد کا نام سید ابو محمد، ان کے والد کا نام سید ابو موسیٰ، ان کے والد کا نام سید اسماعیل ثانی، ان کے والد کا نام سید ابو حسن، ان کے والد کا نام سید اسماعیل عارج، ان کے والد کا نام سیدنا امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام سیدنا امام محمد باقر، ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین، ان کے والد سیدنا امام حسین، ان کے والد شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کی والدہ یعنی امام حسین کی والدہ بنت رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف 4 سال 4 ماہ کی ہوئی، یعنی 712 ہجری میں حضرت شیخ عماد الدین تبریزی نے بسم اللہ شریف کی جو رسم تھی اس کو ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت سید سلطان ابراہیم نور بخشی یعنی آپ کے والد بزرگوار نے 7 سال کی عمر میں یعنی 715 ہجری میں یہ کرامت اور یہ شرافت اپنے بیٹی کی دیکھی کہ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 7 سال کی عمر میں 715 ہجری میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا، وہ بھی ایک قرات پر نہیں، قرات 7 میں۔ عبادت الہی کا حال یہ تھا کہ آپ گرچہ بادشاہ کی اولاد اور بادشاہ زادے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امور سلطنت سنبھالنے کے باوجود اور اپنے والد کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے باوجود بھی عبادت الہی میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے۔ جوانی کا واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے کہ
ایک بار آپ عبادت میں لگے ہوئے تھے، شہر سمنان سے متصل ایک پہاڑی تھی، وہاں کے غار میں آپ عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے اچانک دیکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لائیں اور کہہ رہی ہیں کہ اشرف، آنے والے زمانے میں تمہیں حکومت سنبھالنا ہے، سلطنت کا بوجھ تمہیں اٹھانا ہے، اور تم اس طریقے سے عبادت میں لگے رہتے ہو اور امور حکومت سے تمہاری بے رغبتی جگ ظاہر ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ رہا تو تم بادشاہت کیسے سنبھالو گے اور کس طریقے سے تم امور سلطنت کو نبھا پاؤ گے؟ آپ کے کان سے جب یہ آواز ٹکرائی تو آپ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا، میری ماں تو ہرگز اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتی کہ دنیا کی طرف راغب کرے اور آخرت سے مجھے بے رغبت کرے۔ یقیناً تو کوئی شیطان کی اولاد اور شیطانی نسل اور اس خاندان سے کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ جب اتنا کہا تو جو ہیولہ سامنے آیا تھا، جو مجسمہ نظر آ رہا تھا، اس سے فوراً ہنسنے کی آواز آئی اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اور اس نے کہا کہ اشرف، واقعتاً میں وہی ہوں جو تم کہہ رہی ہو، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں یاد الہی سے غافل کر دوں، لیکن میرا مکر و فریب کام نہ کر سکا، اور آج میں ہار گئی ہوں، شرمندہ ہو کر واپس ہو رہی ہوں، اور اللہ نے تمہیں فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کے وصال کے بعد 22 سال کی عمر میں، یعنی 729 ہجری میں، آپ نے اپنے والد کی رحلت کے بعد امور سلطنت کو سنبھالا اور اصول و ضوابط کے مطابق اس طرح کام کیا کہ لوگ آپ سے مسلسل جڑتے رہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دن آ کر یہ فرمایا کہ آپ کو خلافت کا کام سنبھالنا ہے اور خلافت کا بوجھ آپ کو سنبھالنا ہے، امور سلطنت کی باغ ڈور آپ کو سنبھالنا ہے، لیکن آپ اسم مبارک یعنی اللہ، اسم جلالت کے معانی کا ملاحظہ کرتے رہے، یعنی دل سے اس کا ذکر کرے زبان کے بغیر، اور اصل یہ تھا کہ اس اسم مبارک اور اسم اکبر کی برکتیں آپ کو حاصل کرنا ہے۔ پھر ایک بار حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اگر دنیاوی سلطنت کے بجائے سلطنت الہی مقصود ہو اور روحانیت کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو آپ ہندوستان چلے جاؤ۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی سلطنت کو چھوڑا اور ہندوستان کا رخ کیا، اور وہاں سے جب آپ چلے تو سیدھے پنڈوا شریف یعنی علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا رخ آپ نے کیا، لیکن چلنے سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد ان سے اجازت مانگی اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ جب آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے، جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے نا تو اس وقت حضرت خواجہ احمد یسوی نے، ان کی روحانیت نے مجھے آ کر آگاہ کیا تھا کہ تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے نور ولایت سے دنیا منور ہو جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور میں تمہیں اپنی دعائیں دیتی ہوں، تم ہندوستان کا سفر کرو۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 25 سال، یعنی آپ 733، اور اس میں ہلکا سا اختلاف بھی ہے، لطائف اشرفی میں یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت جو ہے 23 سال تھی، اور کسی میں ہے کہ 25 سال تھی، یعنی 23 سال کے اعتبار سے 731 ہجری میں آپ نے اپنا تخت شاہی چھوڑا اور ہندوستان کا سفر کیا۔ ہندوستان جب آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے مرشد بننے والے تھے، ان سے فرمایا کہ شہر سمنان سے ایک شہباز پرواز کر چکا ہے اور بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگان دین اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے دامن طریقت سے متصل ہو جائے، جڑ جائے، لیکن یہ حق اور یہ حصہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب دو کوس دور حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رہے تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین
اپنے جاؤ حشم کے ساتھ اپنے مریدین و معتقدین و متوسلین کے ساتھ شہر کے باہر آپ کے استقبال میں لا کر کے کھڑے رہے۔ اس طریقے سے پیر اور مرشد کا ایک دوسرے کے ساتھ اتصال ہوا اور وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں وقت گزارنے لگے۔ آخر ایک دن مرشد کو یہ خیال آیا کہ اپنے اس مرید کو کون سا لقب دیا جائے، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد حجرے سے باہر تشریف لا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد آپ نے تمام حاضرین کو فرمایا کہ آج سے اشرف کا نام مخدوم اشرف جہانگیر ہوگا، اور اس طریقے سے آپ کو جہانگیر کا لقب دیا گیا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ جہانگیر تو اس کو کہتے ہیں جو سلطنت و بادشاہت کا مالک ہو، اور آپ تو بل سلطنت و بادشاہت چھوڑ کر آئے تھے۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر نے خواب میں آ کر جو کہا تھا کہ سلطنت الہی چاہیے اور یا پھر دنیاوی سلطنت چاہیے، اگر سلطنت الہی مقصود ہو تو آپ ہندوستان چلے جائیں، اور وہ سلطنت الہی آپ کے پیر شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی، اور سلطنت الہی سے مراد روحانیت کی شہنشاہی، اور وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہندوستان میں جو بڑی بڑی بارگاہیں ہیں جہاں فیض آتا ہے، ان میں پہلی بارگاہ حضرت بہت زیادہ فیض آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہندوستان کی دیگر خانقاہوں میں بٹتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی بارگاہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور سرکار سیدنا سالار مسور غازی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ذاتیں ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان سے پھر زیارت حرمین طیبین کے لیے جب تشریف لے گئے، تو یہ واپسی کے بعد آپ نے پھر اپنے مرشد کا رخ کیا، اور مرشد ہی نے آپ کو وہ جگہ دکھائی تھی جس کو آج کچھوچا مقدسہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مرشد کے ذریعے اس مرشد کے ذریعے اس کا راستہ دیکھا، اور آپ پنڈوا شریف سے یوپی میں اودھ کے علاقے میں آئے، اور آنے کے بعد میں جونپور تشریف لائے، اور جونپور کے بعد ایک کوئی جگہ ہے بڈوڈ کر کے یا کوئی دوسرا نام ہے، اللہ عالم بالصواب، وہاں تشریف لائے۔ وہاں ایک شخص تھے جن کا نام تھا محمود، جناب محمود صاحب بہت سی زمین کے مالک مالدار زمیندار تھے، اور اس علاقے کے ملازم تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ مل کر کے اپنی آخری آرام گاہ اور مدفن تلاش کیا، اور آخر وہ مقام مل گیا جو دکھایا گیا تھا کہ اس کے چاروں طرف پانی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے تل نما، وہی آپ کا مدفن ہے، اور وہ وہی جگہ ہے جہاں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس وقت آرام فرما رہا ہے۔ بہرحال وہ ملا تو حضرت محمود نے فرمایا کہ یہاں تو ایک جوگی رہتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جب اس علاقے میں آپ تشریف لے گئے تو جوگی رہتا تھا، جوگی آگے بڑھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید خاص جو اسی دن مرید ہوئے تھے، ان کا نام جمال الدین تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ تو آپ نے اپنے منہ سے پان نکالا، جو پان چبا رہے تھے، اور وہ پان حضرت جمال الدین کو عطا فرمایا، اور جمال الدین صاحب کو عطا فرمانے کے بعد آپ نے ان کو آگے بھیجا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پاک پا کر جوگی کے مقابل میں آئے۔ جوگی نے چیوٹیوں کا پہلے لشکر بھیجا، آپ نے نظر ماری، وہ لشکر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جوگی نے لشکر بھیجا جو شیروں پر مشتمل تھا، آپ نے پھر نظر ماری، وہ شیر بھی ختم ہو گئے۔ پھر جوگی نے کیا کیا، اپنی لکڑی ہوا میں اٹھائی۔ حضرت شیخ جمال الدین نے حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عصا منگوا کر ہوا میں اڑا دیا۔ وہ عصا ٹھیک ویسے ہی لکڑی کو مارتے مارتے نیچے لے آیا کہ جیسے کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑاؤں نے کیا تھا۔ جوگی نے جب یہ سارا حال دیکھا تو فوراً دوڑتا ہوا حضرت مخدوم کی بارگاہ میں آیا، اور آ کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اور اس کے ساتھ والے جتنے تھے سب نے کلمہ پڑھا، سب مسلمان ہوئے، اور پھر وہیں پر وہ رہنے لگے۔
حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سید ہے، اور اسی نسبت سے حضرت سرکار سیدنا نور العین وہ فرماتے ہیں کہ جس سال آپ کا وصال ہونے والا تھا اس میں جو محرم الحرام شریف کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو محرم الحرام کے آخری مہینوں میں بہت زیادہ خوش دیکھا۔ میں نے کہا حضور بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں طبیعت تو میری علیل چلی رہی ہے، پہلے عشرے سے علیل چل رہی تھی اور زیادہ تر آپ ان دنوں میں خاموش رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری خواہش یہی ہے کہ میں اپنے جد کریم سرکار سیدنا امام عالی مقام کی طرح اس مہینے میں دنیا سے چلا جاؤں، چونکہ اسی مہینے میں میرے جد کریم کو جام شہادت ملا تھا۔ 15 محرم الحرام جب آیا طبیعت آپ کی اور بگڑی۔ اس کے بعد میں 27 محرم الحرام کو کچھ عجیب و غریب جو ایک ولی کے ساتھ واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے اس کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے، وہ سب ظاہر ہوئے۔ اور جب 28 محرم الحرام یعنی سنیچر کا دن آیا تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنے سارے خلفاء کو بلایا اور ان کو جو وصیتیں کرنا تھی، جو ان کو نصیحتیں کرنا تھی، وہ سب کچھ کیا۔ اور کچھ حضرات آپ کی بارگاہ میں نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے نور العین صاحب کو نماز کے لیے بڑھایا، اور جب نماز ظہر ختم ہو گئی تو آپ کی حالت میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ حضرات شیخ سعدی کے کئی سارے اشعار سنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شعر جو آخری شعر تھا، خوب تر زین دگر چے باشد کار، یار خندہ رود بجانب یار، یعنی جو آپ فرماتے ہیں اب کوئی دوسرا کام نہیں رہا، اب تو صرف ہماری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ اس شعر کو سننے کے بعد بسمل مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب قدیر ہم سب کو سیدنا مخدوم الملت والدین سرکار سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہمیشہ مالا مال رکھے، اور ہمیشہ آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کا وقار ہم سب کے دلوں کے اندر معجزن فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو حضرات اولیاء سے یوں ہی جڑے رہنے اور بعد مرگ ان کے فیوز حاصل کرنے اور بعد مرگ ان کی برکتوں سے ہمکنار ہونے کی مولا تعالی ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔